یہ ایک نوجوان آدمی کی کہانی ہے جو کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ اس کا جو استاد تھا فیکٹری میں وہ ایک بوڑھا سا آدمی تھا۔ اس نے اسے نصیحت کی کہ فیکٹری میں کام کرتے ہوئے بولنا کم اور کام زیادہ کرنا۔ فیکٹری میں جو بھی کام ہو رہا ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرتے رہنا، اپنی سکلز کو ہر وقت امپروو کرنے کی کوشش کرتے رہنا۔ کچھ سالوں کے بعد وہ بوڑھا آدمی ریٹائر ہو گیا اور نوجوان آدمی اس کی جگہ پر ٹیکنیشین بن گیا۔ وہ پوری محنت اور ایمانداری سے اپنا کام کرتا تھا جیسا کہ اس کے استاد نے اسے سکھایا تھا۔ وہ اکثر اپنے استاد کو ملنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ ملنے گیا تو بوڑھے آدمی کو وہ تھوڑا اداس اور دکھی لگا۔ بوڑھے آدمی نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، کوئی پرابلم ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ نوجوان آدمی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولا، اتنے سالوں سے میں آپ کی ہدایت کے مطابق پوری محنت اور ایمانداری سے اپنا کام کرتا رہا ہوں۔ میں نے کام کے سلسلے میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کمپنی نے مجھے ابھی تک پروموٹ نہیں کیا، جبکہ میرے بعد آنے والے لڑکے جو کام کے حوالے سے کسی بھی طرح میرے مقابلے پر نہیں، وہ مجھ سے آگے نکل گئے ہیں۔ ان کے پاس نہ تو میرے جتنی سکلز ہیں اور نہ ہی میرے جیسے تجربات، لیکن کمپنی نے انہیں پروموٹ کر دیا ہے اور میں جس نے فیکٹری کا سارا کام سنبھالا ہوا ہے، میں وہیں کا وہیں ہوں، اور یہ بات مجھے دکھ دیتی ہے۔ اس پر بوڑھے آدمی نے اسے کہا، کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ فیکٹری کا تمہارے بغیر گزارا نہیں چل سکتا؟ سارا کام تم نے ہی سنبھالا ہوا ہے۔ تو اس پر نوجوان نے کہا، جی ہاں، میں ایک دن فیکٹری نہ جاؤں تو سارا کام ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تھوڑی سی سوچ بچار کے بعد بوڑھے آدمی نے اسے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر ایک دن کے لیے فیکٹری سے چھٹی کر لو، کوئی بھی وجہ بتا کر فیکٹری سے چھٹی لے لو، تمہیں تھوڑا سا ریسٹ کرنا چاہیے۔ نوجوان آدمی پہلے تو اس نصیحت پر تھوڑا حیران ہوا، لیکن پھر جیسے جیسے وہ سوچتا گیا اسے بات کی سمجھ آتی گئی۔ وہ جوان بوڑھے استاد کی نصیحت کے بعد فوراً وہاں سے چلا گیا اور اگلے دن اس نے آفس سے چھٹی کر لی۔ جب وہ چھٹی کے بعد اگلے دن فیکٹری پہنچا تو مینیجر نے اسے فوراً اپنے آفس میں بلایا اور اسے بتایا کہ کل جب وہ فیکٹری نہیں آیا تو فیکٹری کا کوئی کام بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو پایا۔ تو جو کام بہت آسانی سے کر لیتے تھے وہی کام دوسروں کو کرنے میں بہت دشواری پیش آئی۔ تمہاری غیر موجودگی میں صحیح معنوں میں تمہاری اہمیت کا اندازہ ہوا ہے۔ اس لیے تمہارے کام کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے کمپنی نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں پروموٹ کر دیا جائے گا اور تمہاری تنخواہ میں بھی خاطر خواہ اضافہ کیا جائے گا، تاکہ تمہاری حوصلہ افزائی ہو اور تم مزید محنت اور دل جمعی سے اپنا کام کر سکو۔ وہ نوجوان لڑکا دل ہی دل میں اس بوڑھے آدمی کی عقل مندی کی داد دے رہا تھا۔ اب اسے سمجھ آ گئی تھی کہ کامیابی کا راز کیا ہے۔ نوجوان آدمی کو یہ لگنے لگا کہ اس کے آفس سے چھٹی کرنے سے اس کی تنخواہ میں مزید اضافہ ہوگا، اس لیے وہ ہفتے میں پہلے تو 1-2 چھٹی کرنے لگا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ پورا ہفتہ ہی چھٹیاں کرتا رہتا۔ ایک دن جب وہ چھٹی کے بعد فیکٹری آیا تو گارڈ نے اسے اندر داخل ہونے سے روک دیا۔ گارڈ نے اس کے ہاتھ میں ایک لیٹر تھما دیا جس پر صاف صاف لکھا تھا کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ وہ نوجوان آدمی یہ سب دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور وہ ایک شوق کی کیفیت میں چلا گیا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ میں نے تو سب ویسے ہی کیا ہے جیسے میرے استاد نے مجھے نصیحت کی تھی، مگر یہ سب کیسے ہوا؟ پھر وہ اپنے استاد کے پاس گیا اور کہنے لگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر انہوں نے مجھے نوکری سے کیوں نکال دیا، آخر غلطی کیا ہوئی ہے مجھ سے؟ میں نے تو بالکل ویسا ہی کیا جیسا آپ نے مجھے سکھایا تھا، تو پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے؟ اس پر بوڑھے استاد نے اسے کہا، تم نے ویسا بالکل نہیں کیا کیونکہ تم نے میری پوری بات ہی نہیں سنی تھی اور فوراً وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ تم یہ بات فوراً سمجھ گئے کہ ایک بلب
جو ہمیشہ ہی جلتا رہے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا، اس کی موجودگی اور افادیت کا کوئی احساس نہیں کرتا۔ لوگ تبھی اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں جب ایک دن وہ بلب جلنا بند ہو جائے۔ تمہیں یہ بات اتنی اچھی لگی، اتنی سمجھ آئی کہ تمہیں اس کو اپلائی کرنے کی جلدی پڑ گئی اور تم فوراً ہی چلے گئے اور میری پوری بات بھی نہیں سنی۔ تمہیں اتنی جلدی تھی کہ میری بات کا دوسرا حصہ سننے سے پہلے ہی تم چلے گئے۔ بات کا دوسرا حصہ؟ نوجوان نے حیرانی سے پوچھا۔ اسے اب لگنے لگا تھا کہ واقعی اس سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اس پر نوجوان نے پوچھا کہ برائے مہربانی مجھے بتا دیں کہ بات کا دوسرا حصہ کیا تھا۔ اس پر بوڑھے استاد نے اسے کہا کہ اگر کسی کو یہ لگنے لگے کہ یہ بلب بار بار بند ہو جاتا ہے، یہ ریلائبل نہیں ہے، تو پھر وہ بلب بدل دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پر نیا بلب لگا دیا جاتا ہے۔ اس کہانی کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو، بہت سے لوگوں کو، بہت سے رشتوں کو جو ہمیشہ ہمارے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں۔ اکثر ہمیں ان کے ہونے کا، ان کی اہمیت کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کسی ایسے دن کا انتظار کرنے کے بجائے اس سے پہلے ہی ان کی قدر کریں۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے ہر وقت ہی اویلیبل ہوں تو آپ کی اہمیت نہیں رہتی۔ لوگوں کو اپنی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے بعض دفعہ تھوڑی دوری بھی اختیار کرنی چاہیے، لیکن ہمیں اتنا دور ہرگز نہیں جانا چاہیے کہ لوگ ہمارے بغیر ہی جینا سیکھ جائیں، لوگ ہمارے بغیر ہی رہنے کے عادی ہو جائیں۔ زندگی میں ہمیشہ ایک میانہ روی، ایک بیلنس بنا کر رکھنا چاہیے تاکہ لوگ اور آپ خود اپنی اہمیت کو جان سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو ہٹ دا بیل آئیکن۔